نور والی نور والی نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ کڈز مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، پروگرام کا نام ہے نور والی کتاب اور اس سے مراد قرآن پاک ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید سے متعلق ہم یہ پروگرام کرتے ہیں، اس کے مختلف سیگمنٹس ہوتے ہیں۔ ہر سیگمنٹ ہی میں ہم قرآن مجید سے متعلق مختلف قسم کی پیاری پیاری باتیں سننے کی، سیکھنے کی اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ شروع سے آخر تک آپ یہ پروگرام دیکھیں گے تو انشاءاللہ قرآن مجید سے متعلق پیارے پیارے بچوں کو بہت ساری باتیں سیکھنے اور سمجھنے کا موقع ملے گا۔ جو پہلا سیگمنٹ ہمارا ہوتا ہے جس میں ہم دو کام کرتے ہیں۔ ایک کام تو یہ ہوتا ہے کہ کڈز مدنی چل کے کوئی قاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ عبداللہ بھائی موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ میں قرآن مجید کی کسی سورت کی یا کسی سورت کی چند آیات، کوئی پوری سورت یا کسی بڑی سورت کی چند آیات سنائیں گے، ہم توجہ سے سنیں گے۔ قرآن مجید جب بھی پڑھا جائے اور سننے کے لیے جو موجود ہوں تو ان پر سننا لازم ہوتا ہے خاموشی اور توجہ کے ساتھ۔ اور بچوں، جس طرح قرآن مجید پڑھنا، اس کی تلاوت کرنا یہ ثواب کا کام ہے، تو ادب احترام کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کو سننا بھی کیا ہے؟ ثواب کا کام ہے، اس کی بھی برکتیں ہیں۔ تو ہمارے سیگمنٹ میں پہلے قرآن مجید کی تلاوت ہوگی اور اس کے بعد ہم علم تجوید سے متعلق کچھ گفتگو کریں گے، یعنی کہ ان باتوں کو سیکھنے اور سمجھنے کی ہم کوشش کرتے ہیں کہ جن کا خیال رکھ کر ہم قرآن مجید کے الفاظ کو درست ادا کر سکتے ہیں، جو اس کا مخرج ہے، جو اس کا لہجہ ہے قرآن مجید کا، اس کے مطابق ہم حروف کی ادائیگی کرنے کا فن سیکھتے ہیں، علم سیکھتے ہیں۔ ویسے تو اس علم کی بہت ساری باتیں ہیں، لیکن ہم اپنے پروگرام میں کچھ نہ کچھ باتوں کو شامل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو بڑھتے ہیں اپنے اسی سیگمنٹ کی طرف، اور اس سیگمنٹ کا بچوں نام ہے تجوید کلاس۔ کیا نام ہے؟ تجوید کلاس۔ قرآن میرا نور والی کتاب۔ جی، سیگمنٹ کا آغاز ہو چکا ہے اور قاری عبداللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ کیسے ہیں عبداللہ بھائی؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ ماشاءاللہ، آپ انٹروڈکشن سن چکے ہیں۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے۔ کہاں سے، کس مقام سے آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں گے؟ سورہ حشر کی آخری چند آیات کی تلاوت کروں گا۔ ماشاءاللہ، سورہ حشر بڑی پیاری سورت ہے اور اس کی آخری 3 آیات تو بڑی مشہور ہیں اور بڑی برکت والی ہیں۔ اللہ پاک کے صفاتی نام کا بھی اس میں ذکر ہے۔ یہ بتا دیجیے کہ سورہ حشر کون سے پارے میں؟ 28واں پارہ۔ 28ویں پارے میں۔ جی، تو سورہ حشر کی آخری 3 آیات سے اپنے اس پروگرام کے اس پہلے سیگمنٹ کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، سبحان اللہ عما یشرکون۔ هو اللہ الخالق البارئ المصور
يصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم آمنت بالله صدق الله العظيم. ماشاءاللہ. تو یہ سورہ حشر کی آخری 3 آیات کی تلاوت تھی. بچوں جن آیات کی تلاوت کی گئی وہ آپ کو اسکرین پر نظر آ رہی ہیں. 2 آیات یہ ہیں, اس کے بعد بھی ایک آیت مبارکہ ہے. اب دیکھیں قرآن مجید میں جو آیات ہوتی ہیں, کلمات ہوتے ہیں, ان کلمات کے ساتھ کچھ علامات بھی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, کچھ ایسی علامتیں ہوتی ہیں وہ حروف ہی کی صورت میں ہوتی ہیں, حرف ہی ہوتے ہیں وہ. ٹھیک ہے, لیکن وہ قرآن مجید کے کلمات میں شامل نہیں ہوتے, وہ صرف اشارے کے لیے ہوتے ہیں, کچھ بتانے کے لیے ہوتے ہیں. ان اشارے والے حروف کو کہا جاتا ہے رموز اوقاف. کیا کہا جاتا ہے؟ رموز اوقاف. رموز رمز کی جمع ہے, رمز کا مطلب اشارہ, اور اوقاف وقف کی جمع ہے. اور آپ مدنی قاعدے میں اور تجوید کی کتابوں میں وقف کے مختلف قواعد پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے, وقف کس طرح کیا جاتا ہے, کب کیا جاتا ہے, کس حرف پر, کس حرکت پر, کس انداز میں وقف کرنا ہے, یہ سارے طریقے بیان کیے جاتے ہیں. تو یہ جو وقف کے مختلف طریقے ہوتے ہیں, بعض جگہ وقف کرنا ضروری ہوتا ہے, بعض جگہ کرنا بہتر ہوتا ہے, بعض جگہ نہ کرنا ضروری ہوتا ہے, وقف نہیں کرنا بلکہ کنٹینیو رکھنا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ بہت ساری اس کی صورتیں بنتی ہیں. تو وقف کی جو بہت ساری صورتیں ہیں ان کی طرف انڈیکیٹ کرنے کے لیے, اشارہ کرنے کے لیے قراء حضرات نے کیا کیا, علماء نے کیا کیا, قرآن مجید کے مختلف مقامات پر جہاں جہاں وہ وقف کے قواعد لگ رہے تھے ان کی علامات کو تحریر کیا. ٹھیک ہے, وہ حروف ہی کی صورت میں ہوتی ہیں, کبھی جیم لکھا ہوتا ہے, کبھی طا لکھا ہوتا ہے, کبھی لا لکھا ہوتا ہے. صحیح ہے, مختلف قسم کے حروف ہوتے, کبھی زا لکھا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو اب ہم نے پہچاننا ہوتا ہے کہ اس حرف سے کیا بتایا جا رہا ہے, یہاں وقف کون سی قسم کا ہے. تو یہ ہوتے ہیں رموز اوقاف, وقف کی علامتیں, وقف کی یہ وقف کے اشارے. تو یہ تو بہت سارے ہیں, آج ہم صرف وقف کے ایک اشارے, وقف کی ایک علامت کے بارے میں پڑھیں گے, اور وہ ہے بچوں جیم. کیا ہے؟ قرآن مجید میں کئی مقامات پر آپ دیکھیں گے آپ کو قرآن مجید کے کلمات کے اوپر چھوٹا سا جیم نظر آئے گا. جیسے کہ یہاں ہم دیکھتے ہیں, اب دیکھیں سورہ حشر کی آیت نمبر 22 ہے, یہاں دیکھیں آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ جیم. یہ قرآن مجید کی آیت کا حرف نہیں ہے بلکہ یہ ایک علامت ہے. جس طرح زیر زبر پیش تشدید جزم یہ علامتیں ہوتی ہیں, اسی طرح یہ بھی کیا ہے؟ ایک علامت. یہاں دیکھیں کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ جیم. یہاں پر کیا نظر آیا؟ دیکھیں بھائی 3 مقامات پر آپ کو یہاں پر جیم نظر آیا ہے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ جیم کس چیز کی علامت ہے؟ بچوں یہ وہ جیم ہے جس کی ہم ادائیگی نہیں کرتے, جس کو پروناؤنس نہیں کرتے, کیونکہ یہ قرآن مجید کا کلمہ نہیں ہے. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ رموز اوقاف قرآن کی آیتوں کا حصہ نہیں ہوتے, یہ صرف اشارہ ہوتے ہیں, یہ ہمیں صرف کچھ بتاتے ہیں. وہ کیا بتاتے ہیں وہ آج ہم جانیں گے. تو بچوں جیم جو ہے نا یہ ہے وقف جائز کی علامت. جیم کس کی علامت ہے؟ وقف جائز کی. وقف جائز, یہ جیم بتا رہا ہے کہ یہاں وقف جائز ہے, یہ جیم بھی یہی بتا رہا ہے اور یہ جیم بھی یہی بتا رہا ہے. وقف جائز کیا ہوتا ہے بچوں؟ وقف جائز یہ ہوتا ہے, آسان انداز میں اس کو یوں سمجھیں کہ وہ مقام جہاں پر وقف کرنا بہتر ہوتا ہے, وقف کرنا بہتر ہوتا ہے لیکن وقف نہ کرنا بھی جائز ہوتا ہے. یعنی رک جائیں تو بہتر, وقف کر لیں تو بہتر. اور اگر وقف نہیں کرتے, نہیں رکتے بلکہ اس کو وصل کے ساتھ پڑھتے, یعنی قرآن مجید کے پیچھے والے کلمات کو آگے والے کلمات سے ملا کر پڑھ رہے ہیں, آیت چل رہی ہے تو ہم رک نہیں رہے بلکہ آیت کے پچھلے کلمات کو اگلے کلمات سے ہم کیا کر رہے ہیں؟ ملا کر پڑھ رہے ہیں, تو یہ بھی کیا ہے؟ جائز ہے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو اب یہ دیکھیں جیم, یہ جیم ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ جب آپ یہاں سے پڑھنا شروع کریں گے تو یہاں وقف کر لیں تو بہتر ہے, یہاں رک جائیں پھر یہاں سے شروع کریں. لیکن اگر کوئی شخص, کوئی قاری یہاں سے پڑھنا شروع کرتا ہے اور یہاں نہیں رکتا بلکہ اس کو کنٹینیو رکھتا ہے, وقف نہیں کرتا, وصل کرتا ہے, اور یہاں سے پڑھنا شروع کرتا ہے اور یہاں تک لے آتا ہے اس کو, تو بھی کیا ہے؟ جائز ہے. اسی طرح یہاں بھی اب یہاں سے شروع کیا تو یہاں رکنا بہتر ہے, کیونکہ جیم وقفے جائز کی علامت ہے, رکنا بہتر ہے لیکن نہ رکنا بھی کیا ہے؟ جائز ہے. چاہے تو یہاں سے شروع کرے اور یہاں پر ختم کرے.
اسی طرح یہاں پر دیکھ لیں آپ، جیم بتا رہا ہے کہ یہاں سے آپ نے شروع کرنی ہے تلاوت، اور یہاں رک جانا، وقف کرنا بہتر ہے، یہاں رکیں اور پھر دوبارہ یہاں سے شروع کریں۔ اور اگر کوئی قاری ایسا ہے جو یہاں سے پڑھنا شروع کرے یہاں تک پڑھ لے، ایسے قاری حضرات ہوتے ہیں کہ اتنے زیادہ کلمات کو ایک ہی اسپیڈ کے ساتھ کیا کرتے ہیں کہ فلو کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں، تو اگر کوئی یہاں نہیں رکتا، وقف نہیں کرتا، تو بھی کیا ہے بچوں؟ جائز ہے۔ اللہ پاک ہمیں ان قواعد کو، ان علامات کو، تجوید کی باتوں کو سیکھنے، سمجھنے، ان کا امپلیمنٹ کرنے اور قرآن مجید کو درست انداز میں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بڑھتے ہیں اپنے دوسرے سیگمنٹ کی طرف، جس میں ہم قرآن مجید کی مختلف آیات اور سورتوں کے فضائل جانتے ہیں۔ آج دیکھیں گے وہ کون سی سورت ہے یا وہ کون سی آیات ہے جن کی ہم فضیلت جانیں گے۔ بڑھنا ہے سیگمنٹ کی طرف، سیگمنٹ کا نام ہے سورت اور آیات کے فضائل۔ سورت اور آیات کے قرآن میرا نور والی کتاب۔ جی، سورت اور آیات کے فضائل۔ بچوں آج میں آپ کے سامنے سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتیں اور اختتامی 10 آیتیں، ان کی فضیلت بیان کروں گا، ٹھیک ہے۔ سورہ کہف قرآن مجید کی بڑی مشہور سورت ہے۔ اس سورت کی پہلی 10 آیتیں اور آخری 10 آیتیں بڑی برکت والی ہے، ان کی فضیلت بیان کی گئی۔ ان کی کیا فضیلت ہے وہ احادیث مبارکہ کی روشنی میں ہم سنتے ہیں۔ چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو سورہ کہف کی پہلی 10 آیتیں یاد کرے گا، حفظ کر لے گا، جو سورہ کہف کی پہلی 10 آیتیں یاد کرے گا، یعنی حفظ کر لے گا، میمورائز کر لے گا، وہ دجال سے محفوظ رہے گا، دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جو سورہ کہف کی آخری 10 آیات یاد کرے گا تو وہ دجال سے محفوظ رہے گا۔ یعنی ایک حدیث پاک میں سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتوں کی یہ فضیلت ہے، اور ایک روایت کے مطابق سورہ کہف کی آخری 10 آیتوں کی یہ فضیلت ہے۔ تو ہمیں دونوں مقام سے ہی 10 آیتیں یاد کر لینی چاہیے، اور پوری سورہ کہف یاد ہو جائے تو سبحان اللہ۔ ایک اور فضیلت سنتے ہیں۔ چنانچہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو سورہ کہف کی پہلی 10 آیتیں یاد کرے گا تو یہ اس کے لیے قیامت کے دن نور ہوں گی۔ جی، ایک اور فضیلت سنتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے سورہ کہف اسی طرح پڑھی جیسی نازل ہوئی ہے تو یہ قیامت کے دن اس کے یعنی پڑھنے والے کے مقام سے لے کر مکہ پاک تک نور ہو جائے گی، اور جس نے اس کی یعنی کہ سورہ کہف کی آخری 10 آیتیں پڑھی پھر دجال بھی نکل آیا تو اس پر یعنی اس پڑھنے والے مسلمان پر وہ دجال غالب نہ آ سکے گا۔ تو اللہ پاک ہمیں دجال کے فتنے سے بھی محفوظ رکھے اور سورہ کہف کی برکتیں پانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو جن بچوں سے ہو سکتا ہے ان کو چاہیے کہ وہ سورہ کہف پوری ہی یاد کر لے، یا کم از کم پہلی 10 آیات اور آخری 10 آیات یاد کر لے، اور یہ صرف بچوں کے لیے نہیں، بڑے بھی اس کو کر سکتے ہیں۔ کوئی بھی مسلمان کرے گا تو انشاءاللہ اس کی برکتیں ظاہر ہوں گی۔ بڑھتے اپنے تیسرے سیگمنٹ کی طرف، جس میں ہم قرآنی معلومات حاصل کرتے ہیں، یعنی کہ قرآن پاک میں جو مضامین ہیں، اللہ پاک نے جو باتیں ارشاد فرمائی ہیں، جو احکامات بیان کیے ہیں، اپنی جن نعمتوں کا، جن مخلوقات کا ذکر کیا ہے، ان کو ہم شامل کرتے ہیں۔ بڑھنا ہے اسی سیگمنٹ کی طرف، اور بچوں اس سیگمنٹ کا نام ہے ہمارا قرآن۔ کیا نام ہے ہمارا؟ قرآن میرا نور والی کتاب۔ پیارے بچوں اور گٹس مدنی چینل کے ناظرین، آج اس سیگمنٹ میں ہم امپورٹنٹ عبادت کے بارے میں بات کریں گے، جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے، جو سال میں صرف ایک بار کی جاتی ہے، جس کے کرنے کی تمنا چاہت ہر مسلمان کے دل میں ہوتی ہے، جس عبادت میں مکے اور مدینہ شریف کا سفر بھی نصیب ہوتا ہے، جس کا ذکر قرآن پاک میں کئی جگہوں پر ملتا ہے، اور وہ عبادت ہے حج۔ جی ہاں پیارے بچوں، آج ہم بات کریں گے حج کے بارے میں۔ چلے آئیں، پہلے میں آپ کو حج کے بارے میں قرآن پاک کی ایک آیت سناتا ہوں۔ اللہ پاک پارہ 4 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 97 میں ارشاد فرماتا ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا فرض ہے جو اس تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہے۔ پیارے بچوں، حج بھی ارکان اسلام میں سے ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اور نبیوں نے بھی حج ادا فرمایا ہے۔ اس مبارک سفر میں بہت ساری عبادتیں نصیب ہوتی ہیں، جیسے خانہ کعبہ کو دیکھنا، اس کا طواف کرنا، مکے اور
مدینہ شریف میں رہنا، اس کے ساتھ ساتھ مقدس جگہوں کی زیارت کرنا جیسے منی، عرفات، مزدلفہ، جنت المعلا، جنت البقیع، اور اس سفر میں احد نامی جنتی پہاڑ کی زیارت بھی نصیب ہوتی ہے۔ اور سب سے بڑی خوش نصیبی یہ ہے کہ اس مبارک سفر میں حاجی کو اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک روزے کی حاضری بھی نصیب ہوتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے پیارے گنبد خضرا کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا بھی نصیب ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پیارے بچوں، احادیث مبارکہ میں حج کے بہت سارے فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ آئیے کچھ فضائل سنتے ہیں۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک حج پہلے کے گناہوں کو معاف کروا دیتا ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک حاجیوں پر روزانہ 120 رحمتیں نازل فرماتا ہے، ان میں سے 60 رحمتیں طواف کرنے والوں کے لیے ہیں، 40 رحمتیں کعبہ شریف کے قریب نماز پڑھنے والوں کے لیے ہیں، اور 20 رحمتیں کعبہ کی زیارت کرنے والوں کے لیے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حج کا شرف ہو پھر عطا یا رب مصطفیٰ، میٹھا مدینہ پھر دکھا یا رب مصطفیٰ۔ اللہ پاک ہم سب کو حج و عمرہ کرنے کی اور مدینہ منورہ میں بار بار باادب حاضری کی سعادت نصیب کرے، آمین۔ جی، آج کے سیگمنٹ میں ہم نے اسلام کی ایک زبردست پریکٹس یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانے والی ایک عبادت کے بارے میں سنا، جس کو کیا کہا جاتا ہے؟ حج، جو مکہ پاک میں ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو حج کی برکتیں پانے کی توفیق عطا فرمائے، اور حج پر جانے سے پہلے حج کے ضروری مسائل بھی سیکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ضروری ہوتا ہے، کسی بھی کام کو ہم کرنے جا رہے ہیں، کسی بھی عبادت کو پرفارم کر رہے ہیں، تو اس سے پہلے اس کا وہ طریقہ، وہ میتھڈ جو اللہ رسول نے بیان کیا ہے، جو اسلامی تعلیمات میں بیان ہوا ہے، اس کو سمجھنا کیا ہوتا ہے بچوں؟ ضروری ہوتا ہے۔ تو بڑھتے ہیں اپنے آخری سیگمنٹ کی طرف۔ ہمارے اس پروگرام نور والی کتاب کے آخری سیگمنٹ کی طرف بڑھنا ہے، اور آج بچوں ایک ایکٹیویٹی ہوگی آپ کی ذہانت کو چیک کرنے کے لیے۔ وہ کیا ہوگی؟ اعراب پہچاننے کا مرحلہ ہوگا۔ اسکرین پر آپ کو مختلف کلمات دکھائے جائیں گے، آپ سے سوال ہوگا کہ بتائیں کون سا وہ حرف ہے جس پر اعراب نظر نہیں آ رہا، اور جو اعراب نظر نہیں آ رہا وہ آپ نے بتانا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کے لیے آسانی یہ ہوگی کہ اسی پورے کلمے کو جو آپ کو شو کیا جا رہا ہوگا وہ میں آپ کو تلفظ کر کے سناؤں گا، صحیح ہے؟ میں اس کلمے کو پڑھوں گا اعراب کے ساتھ مکمل، ٹھیک ہے؟ آپ نے میری آواز سن کر پہچاننا ہوگا کہ وہ کون سا حرف ہے جس پر اعراب نظر نہیں آ رہا لیکن پڑھا گیا ہے، بس آپ نے بتانا ہوگا۔ بتانے کا طریقہ یہ ہوگا، دونوں طرف سے ہم ایک ایک بچے کو لیں گے، ٹھیک ہے؟ وہاں ریڈ کلر کی باسکٹ کے پاس دونوں بچے موجود ہوں گے، 1 بائی 1 دونوں سے پوچھا جائے گا اعراب، ٹھیک ہے؟ تو جو اعراب آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے، تو زیر زبر پیش تنوین، 2 زبر 2 زیر 2 پیش، ان تمام اعرابوں کے آپ کے سامنے سیمپلز موجود ہیں باسکٹ میں، ٹوکری میں، ٹھیک ہے؟ تو جو آپ کو اعراب سمجھ میں آ رہا ہے، مثال کے طور پر میم کے اوپر پیش آنا چاہیے، آپ وہاں سے پیش کا سیمپل اٹھائیں گے، دکھائیں گے ہمیں اور بتائیں گے مائک پر کہ میم پر کیا ہے؟ پیش ہے۔ پھر ہم چیک کر لیں گے، اعراب صحیح ہوگا تو آپ کا جواب درست ہوگا، اور اگر نہیں بتا سکیں گے تو جواب درست نہیں ہوگا۔ تو بڑھتے ہیں اگلے اسی سیگمنٹ کی طرف، بڑا انٹرسٹنگ ہے اور اس کا نام ہے اعراب پہچان کر قرآن میرا نور والی کتاب۔ جی، اعراب پہچاننے کے لیے دائیں بائیں دونوں طرف 4 بچے موجود ہیں۔ یہاں سے کون آنا چاہے گا اعراب پہچاننے کے لیے؟ ماشاءاللہ چاروں ہاتھ کھڑے ہو گئے۔ جو پہلے نمبر پر موجود ہیں آلریڈی، جن کے پاس مائک ہے، نام بتائیں گے؟ محمد حسن۔ محمد حسن، حسین بھی آج موجود ہیں ماشاءاللہ۔ تو چلیں حسن بھائی پہنچیں پھر آپ اپنی لوکیشن پر۔ جی، حسن کا مقابلہ کرنے کے لیے، ان کے ساتھ کمپٹیشن کرنے کے لیے کون آئے گا یہاں سے؟ بائیں جانب سے 2 ہاتھ کھڑے ہوئے 2 چھوٹے منع ہیں جو گھبرا رہے ہیں، پریشان ہیں، پتہ نہیں کیا ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا، مقابلہ ہوگا۔ جی، یہ دوسرے نمبر پر جو موجود ہے اپنا نام بتائیں گے مائک پر؟ محمد ایان۔ محمد ایان اور حسن، چلیں پہنچیں آپ۔ ماشاءاللہ عمر کا تو کافی ڈیفرنس ہے، لیکن انشاءاللہ امید ہے کہ دونوں اچھے انداز میں پرفارم کریں گے۔ حسن، پہلے آپ سے پوچھا جائے گا، اسکرین پر دیکھیں ذرا غور سے، یشرکون، وقف میں ہوگا یشرکون، کون سا ایسا حرف ہے جس پر اعراب نظر نہیں آ رہا؟ را کے نیچے زیر۔ را کے نیچے زیر۔ آپ نے جو اعراب اٹھایا وہ زبر بھی ہو سکتا ہے، زیر بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہاں زیر ہونا چاہیے۔ دیکھیں گے یہاں را کے نیچے زیر ہے، ان کا پہلا جواب درست ہے۔ ماشاءاللہ۔ جی ایان، دیکھیں گے یسبحو، یسبحو آخر کے حرف پر کون سا اعراب ہے؟ یسبحو،
ہاں کے اوپر پیش. ہا کے اوپر پیش ہونا چاہیے. ہا پر پیش آ گئی ہے. ایان صاحب کا جواب بھی پہلے جواب درست دیے ہیں. جی حسن. تکفرون. تکفرون وقف میں ہوگا تکفرون. چلیں آپ یہ بتا دیں واو پر کیا ہے؟ جزم. جلدی سے. جی واو بھی جزم. واو پہ جزم یا واو پر جزم دونوں ہی درست ہونے چاہیے. واو پر جزم آ گئی ہے جناب. آپ کا جواب بھی درست ہے. اور واو ساکن سے پہلے پیش ہے تو کیا ہو رہا ہے؟ واو مدہ. جی ایان دیکھیں گے آپ غور سے. تعبدون. تعبدون با پر کیا ہے؟ جی با کے اوپر پیش. با کے اوپر پیش ہونا چاہیے. تعبدون با پر پیش آ گیا. ان کا جواب بھی درست ہے. دونوں درست ہو گئے. بس آخری میں پوچھوں گا اور فیصلہ ہو جائے گا کہ دونوں ہی آگے بڑھ رہے ہیں یا ایک پیچھے رہ رہا ہے. جی حسن آخری کلمہ آپ کے لیے شو کیا جا رہا ہے. اسکرین پر دیکھیں گے. دیارکم. دیارکم را پر کیا ہے؟ را پر یا را کے نیچے یا دائیں بائیں؟ جی ہاں کے نیچے زیر. را کے نیچے زیر آ گئی ہے. آپ کا جواب بھی درست ہے. بھئی اعراب حرف کے اوپر ہوتا ہے یا نیچے ہوتا ہے؟ دائیں بائیں نہیں ہوتا. دائیں بائیں ہوگا تو اس حرف کا اپنا اعراب نہیں ہوگا بلکہ دائیں بائیں والے حرف کا اعراب ہوگا. ایان آخری سوال. آخری اعراب آپ سے پوچھا جا رہا ہے. بہت آسان ہے. ذہبت تا پر کیا ہے؟ ذہبت. تا کے اوپر جزم. تا کے اوپر جزم ہے. تا کے اوپر جزم ہے. ان کا جواب بھی درست ہے. یہ دونوں ہار ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں لہٰذا دونوں ہی جیتتے ہیں. سیگمنٹ چونکہ آخری تھا وہ اختتام کو پہنچا تو آج کا ایپیسوڈ بھی ہمارا مکمل ہوا. انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں قرآن مجید سے متعلق پیاری پیاری باتیں لے کے دوبارہ حاضر ہوں گے. مدنی چینل دیکھتے رہیے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کڈز مدنی چینل. نور والی نور والی نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب. بچوں کا مدنی چینل آ گیا. بچوں کا آ گیا